آپ سب دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالسلام اور میرے ساتھ ہے سید صبغت اللہ شاہ صاحب۔ آج ہم شاہ صاحب کے کلام سے شروع کریں گے، اس کے بعد ہم سوالات کی طرف جائیں گے۔ شاہ صاحب آج آپ کون سا کلام عطا کریں گے؟ عرض یہ ہے کہ غزل ہے، جی جی پیش خدمت ہے۔ گو بظاہر بد دعائیں یا دعا لیتا ہوں میں، گو بظاہر بد دعائیں یا دعا لیتا ہوں میں، کس کا کتنا ظرف ہے یہ آزما لیتا ہوں میں۔ واہ، بہت خوب فرمایا۔ شکریہ۔ چند مفروضے سنا کر اپنے بارے میں انہیں، چند مفروضے سنا کر اپنے بارے میں انہیں، پھر انہی کو قاضی و منصف بنا لیتا ہوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شکریہ۔ اپنی ہر آواز سے بے اعتنا پا کر انہیں، اپنی ہر آواز سے بے اعتنا پا کر انہیں، اجنبی آواز میں آخر بلا لیتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، شکریہ، درست کہا ہے۔ شکریہ۔ روٹھ جانے کے بہانے ان کو آتے ہیں بہت، روٹھ جانے کے بہانے ان کو آتے ہیں بہت، اپنے فن میں طاق ہوں آخر منا لیتا ہوں میں۔ بہت خوب کہا آپ نے، شکریہ، واہ واہ واہ۔ شکریہ۔ روٹھ جانے کے بہانے ان کو آتے ہیں بہت، اپنے فن میں طاق ہوں آخر منا لیتا ہوں اپنے میں۔ فن میں طاق ہوں آخر منا لیتا ہوں، بہت خوب کہا، بہت خوب۔ شکریہ۔ روز افزوں دیکھ کر اپنے بتوں کی شہرتیں، جب بناتا ہوں نئے قیمت جدا لیتا ہوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شکریہ۔ کچھ عجب سا ہو گیا ہوں مہرباں پا کر انہیں، کچھ عجب سا ہو گیا ہوں مہرباں پا کر انہیں، بے سبب بھی آج کل آنسو بہا لیتا ہوں میں۔ بہت خوب کہا، بے شک۔ شکریہ۔ میرے ہر زہر کا تریاک ان کے پاس ہے، میرے ہر زہر کا تریاک ان کے پاس ان کے ہے، پاس ہے، وار وہ جو بھی کریں خود کو بچا لیتا ہوں میں۔ بہت خوب کہا، بہت خوب، شکریہ، بجا شکریہ، فرمایا۔ شکریہ۔ ایک ستم کی یہ ادا بھی دیکھنے میں آئی ہے، ایک ستم کی یہ ادا بھی دیکھنے میں آئی ہے، ایک ستم کی یہ ادا بھی دیکھنے میں آئی ہے، جان لے کر پوچھنا کیوں کس کا کیا لیتا ہوں میں۔ بجا فرمایا، بجا شکریہ۔ فرمایا۔ ایک ستم کی یہ ادا بھی دیکھنے میں آئی ہے، جان لے کر پوچھنا کیوں کس کا کیا لیتا ہوں میں۔ بجا کہا، بجا کہا، بجا شکریہ، فرمایا۔ بہت شکریہ۔ کب کہا، کس نے کہا، اور لفظ کیا تھے کیا ادا، کب کہا، کس نے کہا، اور لفظ کیا تھے کیا ادا، چھوڑ کر یہ ساری باتیں مدعا لیتا ہوں میں۔ بجا فرمایا، بہت خوب، شکریہ، بہت خوب۔ شکریہ۔ کب کہا، کس نے کہا، اور لفظ کیا تھے کیا ادا،
چھوڑ کر یہ ساری باتیں مدعا لیتا ہوں میں. بہت خوب. پھول کانٹے سنگ ریزے اور صبغت کرچیاں. پھول کانٹے سنگ ریزے اور صبغت کرچیاں. راستے میں جو نظر آئے اٹھا لیتا ہوں میں. راستے میں جو نظر آئے اٹھا لیتا ہوں میں. بجا فرمائے. بہت خوب. بہت آپ کی فرمائش پوری ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا کلام عطا کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال تھا جی کہ ہم اپنے مقصد کو کیسے تیز رفتاری کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. بات ایسے ہے کہ مقصد جو ہے وہ بھی کئی مقاصد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. جی. تو جو ہم بلند ہوتے ہیں، مثلا بلندی کی طرف جاتے ہیں، تو جو یہ بلڈنگیں ہیں، مناظر ہیں، یہ اپنی جسامت کم کرتے جاتے ہیں. جی. یہ ہمیں چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نظر کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. اس کو جو سیانے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالغ نظر ہو جاتے ہیں. جی. اور ہماری نگاہ میں جب وسعت پیدا ہوتی ہے تو ہماری نظر کے رسپانس میں اس منظر کو دیکھ کر ہمارے لب پر آتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. وہ مناظر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، دلکش ہوتے ہیں، وہ خوشکن ہوتے ہیں، وہ ہمیں جاذب نظر ہوتے ہیں. اور جو ہم بلند ہوتے ہیں پھر ہمیں اور کائنات نظر آتی ہے. اسی طرح سے جب کوئی انسان اپنا مقصد، جتنا عظیم اس کا مقصد ہوگا، اس کو یہ راستے کی چیزیں، دوسروں کے مسائل میں الجھنا، غیر ضروری باتوں میں لگ جانا، یہ اس سے چھوٹتا جاتا ہے. جی. وہ ابتدا میں بہت سی چیزیں اس نے باندھی ہوں گی ساتھ لے جانے کے لیے. جی. لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے کلو سے زیادہ ساتھ لے جا نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ کو راستے میں کہیں گاڑی بدلنی پڑی تو آپ کو دشواری ہوگی، تو پھر آپ یا میں یا ہم پھر اپنے سامان کو مختصر کرتے ہیں. جی. اسی طرح سے جب ہماری منزل لمبی ہوتی ہے، ہم اپنی عادات و اطوار کو راستے میں آنے والے جو علاقے ہوتے ہیں ان کے مطابق کم سے کم تر کرتے چلے جاتے ہیں. جی. پرانے زمانے میں ساتھ وہ ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھتے تھے، یا کچھ ایسی کھانے پی ستو وغیرہ رکھ لیے جنہیں گولنا اور کھانا استعمال کرنا آسان ہو. کھانا ساتھ لے کر چلتے تھے، 2 ٹائم کا 3 کا، چلو جی پھر آگے شہر میں پہنچ جائیں گے. تو اب یہ سارے کام ہوٹلوں نے سنبھال لیے اور مسافر فریش ہو کر چلتے ہیں. جی. جہاں کہیں گاڑی نے قیام کیا، انہوں نے کھانا ہے تو کھایا، پینا ہے پیا، کچھ ویسے لذت کام و دہن کے لیے خرید لیا. جی. اس لحاظ سے یہ آسان ہو گیا. جی. تیز رفتار بھی ہو گیا. اب اس زمانے میں اگر کوئی کہے نہیں میں نے نانا جان کے گھر پیدل جانا ہے 700 میل، تو اس کی آدھی زندگی گزر جائے گی اسی میں. بالکل. تو بدلتے ہوئے جو ذرائع نقل و حمل ہیں ان سے فائدہ اٹھانا عین ثواب ہے. ثواب جو ہے ہمیں اس کا کچھ عجیب سا اور عذاب کا وہ ایسا بدلہ گیا اس کو کہ تھوڑے سے اس کے معنی سمجھنے میں غلطی کر. ثواب کا معنی لیں کہ فائدہ، اور عذاب کا معنی سمجھیں کہ نقصان. کہ اگر ہم تھوڑا سا بھٹک گئے تو ہم ایک عذاب میں مبتلا ہو گئے. یار کس عذاب میں پھنس گئے ہیں، رستہ ادھر ہے، اس پہاڑی پہ جانا تھا، وہ
7 کلومیٹر پیچھے سے یہ ایسے لگ رہا تھا تو ہم کتنے دور آ گئے جی یہ ایک. تو اسی طرح سے یہ جو میل ہیں سنگ میل یہ ہمیں بڑی معاونت کرتے ہیں، دیکھنے میں خاموش ہوتے ہیں. جی یہ راستہ فلاں طرف کا، ادھر فلاں اس طرف، اس نے ہماری بڑی رہنمائی کر دی. اسی طرح راستے کے سائن بورڈ، لوگ، جی مناظر ہمیں بہلاتے ہوئے، خوش کرتے ہوئے ہمیں آگے رواں دواں رہنے میں ہماری معاونت کرتے ہیں، خواہ وہ جی خاموش ہیں، خواہ وہ بولتے ہیں، خواہ وہ روشنی فراہم کرتے ہیں، جی خواہ وہ راستے میں سایہ فراہم کرتے ہیں. یہ سب ہمارے ممد و معاون قدرت کی طرف سے ہمیں حاصل ہیں. جی اس لیے اب اگر ہم نے کسی شہر میں جانا ہے، کسی ملک میں جانا ہے، منزل کا تعین، اگر ہم نے اپنے ہی ملک میں کسی دیش میں، تو آج کل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے. جی تو اگر ہم نے کمفرٹیبلی آرام دہ سفر چاہتے ہیں اور سفر بآسانی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسی گاڑی میں بیٹھیں گے، پھر ہم کرائے کے متعلق نہیں سوچیں گے کہ یار اس کا کرایہ بہت زیادہ. جی ہم اس کی فیسلٹیز پر اور کم وقت پر. جی اصل میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں کافی دیر غور کروں گا. وہ ہے وقت. جی اس سارے کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آخری گھڑی بندے کی آ جاتی ہے، آپ ساری دعائیں لے کے، اس کی چیک بک لے کے، اس کے وہ ڈالر لے کے کہ اس کی زندگی آگے بڑھے، تو ڈاکٹر ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے شواہد ہیں، معجزاتی مثالیں ہیں کہ ڈاکٹروں نے بندے کو جواب دے دیا، میاں جو کچھ بخشنا بخشوانا ہے اور جو اللہ اللہ کرنا ہے کر لو. آپ جی کے بس 10 ایک دن رہ گئے ہیں. انہوں نے اس کو کہہ دیا. اس وقت وہ بندہ جاگا ہے خواب غفلت سے، اور پھر اس نے اپنی روٹین بدلی ہے، اس نے نئے سفر پر نکل گیا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، سب کچھ. اور پھر وہ 10 سال بعد آیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کا کلینک جو ہے وہ ماند پڑا ہوا تھا، یا ڈاکٹر صاحب آپ کسی بیماری کا خود جی شکار ہو کر نئیف و نظار ہوئے تھے، اور وہ جو ہے وہ اچھا بلا کٹا اور واپس آیا. تو جی یہ چیزیں ہیں کہ یہ جب ہم اندر کی دنیا بدلتے ہیں تو تم خود تو بدل کے دیکھو ذرا، حالات بدلتے جائیں. کسی جی کا بڑا پیارا شعر ہے، حالات کا شکوہ کیا کیجے، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود تو بدل کے دیکھو ذرا، حالات بدلتے جائیں گے. لہذا منزل کی لگن، اگر راستے میں ایسے معاملات ہیں، پہلے ہوا کرتا تھا جی اس کے زیادہ نہ ہو تو شہر میں گزرنے کے لیے یہ راستہ کدھر جا، تھوڑی بہت آپ کو جملے آتے ہوں، آپ جی کو زبان آتی ہو، وہ بھی اب حالات نے آسان کر دیا ہے. انٹرپریٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، موبائل رکھا اور آپ کو جی سمجھا. تو زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن انسان بیسیکلی سست ہے نا، جی تو وہ فیصلے کرنے میں کاہلی کا شکار ہوتا ہے، وہاں وقت ضائع ہو جاتا ہے. جی تو ورنہ وہ جو وسائل ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو اپنا راستہ متعین کیا جا سکتا ہے، اپنی سپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے، اور ناکامی کی کسی بندے کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے. جی زندگی ہے ہی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. دشواریوں میں سے گزر کے، کانٹوں میں سے گزر کے، پتھر ہیں راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، وہاں سے گزر کے تو جو چراغ رات کو جلتا ہے اس چوٹی پر پہنچنے کے لیے انسان نے سفر طے کیے، اپنی منزل کو نظروں کے سامنے رکھا ہے. اس میں چند ثانیے لگے ہیں،
چند ساعتیں لگی ہیں، چند ماہ لگے ہیں یا چند سال لگے ہیں، وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ اور کمال کی یہ بات ہے کہ وہی منزل پر نہیں پہنچے، وہ پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ نہیں شاہراہ بنا گئے ہیں۔ ان کو جن مصائب کا انہوں نے خود سامنا کیا، باقیوں کو اس سے بچا گئے ہیں، ان کا راستہ تیز رفتار کر گئے۔ پیدائشی طور پر ہر بندے کے پاس کامیابی کی چابی، کنجی، اس کے لیے درکار خزانہ کہ جی پیسے کہاں سے لاؤں گا، یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور جو بندہ اپنی کامیابی کا رستہ چنتا ہے کسی فیلڈ میں، اگر وہ چاہتا ہے، اب یہ منزل کا تعین اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھا برا جو ہے وہ جو بھی تعین کرتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ اس کو پا لیتا ہے۔ غلط کام کے لیے اس نے تگ و دو کی، اس کو عمر بھر بھی ملے گا صلہ، اور اس کے بعد بھی عذاب جو ہے یہ اس کے لیے ہوگا، نسلیں خراب ہو جائیں گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اسی پر لعن طعن ہوگی اگر اس نے کسی غلط کام کی ابتدا کی ہے۔ اور اگر وہ دوسروں کی فلاح و بہبود کا راستہ تھا، خدمت خلق کا راستہ تھا، دوسروں کو راستے پہ ڈالنے کا پروگرام تھا، ان کی رہنمائی کا کوئی اس نے کردار ادا کیا ہے، تو وہ اس کی جلائی ہوئی شمع شب بھر کے لیے نہیں ہوتی، دن کو بھی جگمگاتی ہیں، رات کو بھی جگمگاتی ہیں۔ اس کے کام جو ہیں اس کے اقوال زرعی الفاظ میں لکھے ہی نہیں جاتے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارا مقصد، اس کے ساتھ ہماری لگن، اور اس کے لگن کے نتیجے میں ہماری تگ و دو، ہماری رفتار، ہماری جد و جہد اس منزل کو ہمارے بالکل قریب لے آتی ہے یا ہمیں منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن حفیظ جالندری شاعر معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حفیظ جالندری نے فرمایا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے پروگرام ہی بناتے رہے، عمل پیرا نہ ہوئے، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو منزلیں خود ہماری منتظر ہیں، راستے ہمیں ویلکم کہنے کے لیے چشم برا ہیں، ہدایات دینے والے سائن بورڈز، لوگ جگمگ کرتے ہوئے اشتہار، یہ تیر بتا رہا ہے ادھر جانا، ادھر سب کچھ ہے سوائے میرے، اور میں نے اللہ کا نام لینا ہے، قدم بڑھانا ہے، اور منزل نے مجھے ویلکم کہنا ہے۔ تو یہ اب سارا انحصار کس پر ہے؟ یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے، ہم تو کہتے ہیں دوسرے کو انسان بنو، تو اللہ پہلے فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس بات نے اللہ کے معاملے میں غرور کا شکار کر دیا، دھوکہ دے دیا ہے۔ غرور کا مطلب دھوکہ، حقیقت میں تو وہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میں مختار کل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ اس کا دھوکہ ہوتا۔ تو یہ بات ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ یہ اسی کے کارناموں سے آج ہم بلند جگہ بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، اندھیروں کو روشنیاں بنا دیا گیا، زمین کی گہرائی میں اتر گیا انسان، اس کے خزانے نکال رہا ہے، اس سے جتنا خود مستفید ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے۔ اور اچھا جو صرف اپنے لیے کرتے ہیں نا، کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا نام وقتی طور پر رہ جاتا ہے، باقی کل من علیہا فان، وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ میں قوم کی خاطر، عوام کی خاطر، عوام الناس، انسانیت، قوم کا مقصد ہے انسانیت، یہ عظیم ترین ہے۔ چار بندوں کی قوم جو ہے، یا اس کے جو حلقہ احباب ہے، اس کے لیے نہیں وہ کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، انسانیت کی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہاسپٹل ہیں، آپ جائیں ٹیکسلا میں، اس میں ہندوؤں نے چندے دیے ہوئے ہیں،
اس مختلف قوموں نے ادھر چندے دیے ہوئے ہیں، نام ان کا باقی ہے، کام جو ہے وہ جاری ہے۔ تو انسانیت فلاح پا رہی ہے، آپ جائیں تو آپ کی خدمت ہوگی، میں جاؤں گا تو میں میری خدمت۔ وہاں یہ نہیں کہ شناختی کارڈ تو ایک ابتدا ہے نا کہ چلیں جی اپنا نام لکھوا دیں، اس لیے آپ کے میرے علاج معالجے میں زیادہ عنایت توجہ یا ہم سے بے خبری یا بدسلوکی ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ وہ سرمایہ اللہ نے جن کو دیا انہوں نے خرچ کیا، اب بھی جن کو دیا ہوا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے سید صاحبان، ملک صاحبان، مسلمان، ہندو، عیسائی، اس سے قطع نظر جس کو اللہ مخاطب کرتا ہے یا ایھا الانسان، اس نے ان کے لیے فیض کا چشمہ بنا دیا، اسپتال بنا دیا، راستے بنا دیے ہیں، اور خیر کے بے شمار راستے ہیں۔ اس نے کھانے پینے کا فری جو ہے وہ کر دیا، لنگر جاری کر دیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ تو اب اگر وہ کسی کالا کالوں کے لیے یا گورا گوروں کے لیے، سید سادات کے لیے اور چودھری چودھریوں کے لیے بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی رہنمائی کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں جی وہ وہاں بھی ایک جذبہ خدمت اس کے اندر موجود ہے، جی لیکن اسے رستہ بتانے والوں نے لمیٹڈ کر دیا۔ جی اگر اسی کو وہ کسی خاص قوم، فرقے، جماعت، گروہ، نسل سے ہٹ کر، رنگ سے ہٹ کر وہ رنگ دیتا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو جی انسان تو اتنے ہی آتے ہیں نا جتنے اس نے 10 بندوں کے لیے اہتمام کر سکتا ہے، 50 کے لیے کر سکتا ہے، بندے اتنے ہی آتے ہیں۔ جی لیکن اس کے لیے ہر طرف سے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، اور انسان اللہ نے یہ ہم نے بنا لیے ہیں نا کہ جی میں سید ہوں، ہم پٹھان ہیں، ہم وہ ہیں، لہذا ایسے کر لیتے ہیں، ایسے اللہ پاک جی کو یہ نظام درست نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان۔ تو آگے ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ ارشاد وسلم۔ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کو اس کے ماں باپ سے مراد ہے معاشرہ۔ جی ایسا بھی ہے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ پیرنٹس فوت ہو گئے، یا ایک پہلے فوت ہو گیا، ماں بعد میں فوت ہے، تو معاشرے کے ہاتھوں ہوتی ہے ہماری تربیت۔ تو وہ ہمیں جو نظریہ دیتے ہیں، جیسے حالات میں پرورش کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری فطرت سلیم ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ وسلام سب نے کیسے معاشروں میں، اندھیروں میں، ارد گرد تاریکیاں تھیں، وہاں سورج تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ نور کا ایک مرکب بن کر سامنے جی آئے، انہوں نے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی، بھوکوں کے لیے انتظام کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور جی تلوار اٹھائی، انتظار کیا، پہلے ہم خیال لوگ اکٹھے کیے، تو پھر معاشرہ خود بخود سدھر گیا۔ معاشرہ سدھرنے میں جب ہم سدھرتے ہیں نا، پھر زیادہ وقت نہیں لگتا۔ دشواری اس وقت آتی ہے، میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں، میں کہوں کیا روڈ پر کوئی آواز آئی ہے، وہ دوڑو 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 بھائی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگر میں خود سب سے پہلے دوڑوں گا نا تو پیچھے دوڑنے والوں کی رفتار مجھ سے تب زیادہ ہوگی۔ تو یہ جی بات ہے کہ جو انقلاب ہے، جو مقصد کا اصول ہے، جو مقصد کی لگن ہے، وہ ہمارے اندر کس شد و مد سے ہے، کس زور و شور سے۔ اب دیکھیں پانی ہوتا ہے نا، زیر زمین ہوتا ہے، لیکن چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ جہاں زمین تھوڑی نرم ہوتی ہے، پانی کو سر اٹھانے کا وہم، وہ تو اپنی جی سطح ہموار رکھتا ہے۔ اسی طرح لاوا جو ہے وہ ہر وقت زیر زمین ہے، جہاں سے اس کو راستہ ملتا ہے وہ اپنا وجود ثابت کر دیتا ہے، اور جی زمین کانپنے لگتی ہے اور وہ اوپر کو جاتا ہے جتنا جا بالکل سکتا ہے پریشر سے۔ اسی طرح سے آپ کے سوال کی روشنی میں اس کو سم اپ یہاں کرتے ہیں کہ یہ ہماری منزل، ہمارا مقصد، ہمارا ماٹو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم زمانے کو بے شک برا بھلا کہتے رہیں، حالات کو برا بھلا کہتے ہیں،
شعر جو ہے نا یہ ہے ہی ایسا کہ یہ سم اپ کر دیتا ہے. کسی کا بڑا پیارا شعر ہے، کہتا ہے حالات کا شکوہ کیا کیجے، حالات کا شکوہ کیا کیجے، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود تو بدل کے دیکھو ذرا، حالات بدلتے جائیں گے. تو ہم جب بدلتے ہیں ساری دنیا میں جو ہمیں ظالم ڈراؤنے آنکھیں نکلتے ہیں، ان کی آنکھیں ہمیں پتہ چل گیا پیدائشی طور پر بڑی ہیں، جی اور اسی طرح وہ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں جیسے چھوٹی آنکھوں والے. جی یہ ہم خود ہی ڈر جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں، ہر انسان دوسرے انسان کی خدمت کر کے، اسے ویلکم کہہ کے، اسے ہاتھ پسار کے گلے لگا کر خوش ہوتا ہے. ہم اپنے اندر جو خوف، شکوے، شکایتیں، وہ شرم، جھوٹی بھرم، جھوٹا، تو یہ جو ہم لے کے چلتے ہیں نا وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. ورنہ ہر انسان دوسرے کی خدمت کر کے، اس کو راہ دکھا کے، اس کو سپورٹ کر کے خوش ہوتا ہے. تو اس کا سم اپ آخری یہ ہے کہ دنیا کی، کائنات کی، دنیا تو یہ رہ گئی نہیں، جی کائنات کی ہر شے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی ایما ہمارے ارادے میں شامل ہے، ہمیں رہنمائی کے لیے حاضر ہے. صرف یہ ہے، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مقصد کیا، جو مقصد بھی کیا اس کے لیے اگر ہم سچے ہیں تو تگو دو، اٹھ کر کھڑا ہو جاؤ، 1 2 3. گولی کو جب آپ اسٹرائکر دبا دیتے ہیں، اور نانا جی کے گھر پیدل نہیں جانا، ہاں تو پیدل نہیں، جدید ذرائع کا استعمال کرنا. بالکل صحیح. جی تو یہ بات ہے کہ بس پھر ہم چل پڑتے ہیں جدھر. جی جو مذہب بھی اپنا لو، جو یہ بھی میرا شعر ہے، جی جو جو بھی مذہب اپنا لو، بھی اپنا لو، ہر ایک کی عبادت گاہیں ہیں، ہر ایک میں اچھی بلائی کی باتیں ہیں. بجا فرمائے. آپ کی رہنمائی ہے، میری رہنمائی ہے، لیکن وہاں بھی بات عمل کی ہے. ہم ایک دن چھوڑیں، وہ کہتا ہے یہ تگو دو کرو، روزے رکھو، فاقے کاٹو، اپنی بھوک سے دوسرے کی بھوک کا اندازہ کرو. چھوڑو یار اس کو، کوئی اور مذہب اپنا. جو بھی مذہب لیں گے وہ اس کا نہیں تو اس کا کوئی اور روپ، ایسے جی نہیں ہوگا. عیسائی جو ہیں وہ لمبا روزہ رکھتے ہیں ہم سے. تو یہ چیز ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا وتیرہ ہے، ہر راستے کے اپنے تقاضے ہیں، منزلیں ہماری منتظر ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو اسی میں سے ایک اور سوال ہے. جی یہی میں کہنے لگا تھا کہ یہ سوال جو ہے اس کو مکمل احاطہ کر لیا گیا. پہلے سوال کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ہم سم اپ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ کا شکریہ جی کہ بالکل. آپ کے ذریعے میں نے اپنا سبق بھی دہرایا اور بھولے ہوئے درس جو ہے وہ دوبارہ یاد کیے، اور وہ جو ہم غلط کاریاں کرتے ہیں اس پہ رندہ پھیرنے کا بھی مجھے موقع ملا. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہو، اب اس نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اس کا بالکل اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت انتہائی قیمتی وقت نکالا. وہ جو سوال ہے اگلا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پوچھیں گے. بالکل صحیح ہے، درست ہے. تو آپ سب دیکھنے والوں کا اور چاہنے والوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.